آگے بڑھاتے ہوئے میں پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہماری مہمان شخصیت جناب پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب کی گل و تاج کو گل و سوال پوشی کرے۔ تھینک یو جہانگیر صاحب۔ شہنشاہ پر تشریف فرما عزت مآب انچارج وائس چانسلر OSD ڈین پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب، آج کے اس پروگرام یعنی گپ شپ چند یادیں، چند باتیں اور چند ملاقاتوں کے مہمان مقرر سید علیم اشرف جائسی صاحب ایک پائے کے عالم اور اسکالر ہیں، ایک بہترین استاد اور خطیب ہیں۔ آپ کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ سر۔ معزز سامعین، آج کے پروگرام کا لب لباب ہے ہماری مہمان شخصیت کے ساتھ بالمشافہ گفتگو۔ اس حوالے سے میں مائک پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب۔ ڈائس پر موجود ہمارے معزز مہمان پروفیسر سید علیم اشرف جائسی صاحب، ہمارے ساتھی صدر شعبہ تعلیم و تربیت پروفیسر محمد مشاہد صاحب، پروگرام گپ شپ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر طارق احمد مسعودی صاحب، اس پروگرام کی نظامت چلا رہے جناب جہانگیر صاحب، یہاں پر موجود سبھی پروفیسر صاحبان، اسٹاف ممبرس، اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ و طالبات، ایک نئے مہمان کے ساتھ میں آپ کا میزبان حاضر خدمت ہوں۔ پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب اس بات کو نوٹ کریں کہ ایجوکیشن کے لوگ بے مقصد کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک شخصیت ایسی بھی تھی کہ میں اگر اس کا جینڈر پہلے ظاہر نہ کروں تو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وزادار مرد ایسا بھی تھا کیمپس میں جس کی مسکراہٹ نے مجھے گھائل کر دیا۔ وہ کوئی اور شخصیت نہیں تھی، وہ پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب کی شخصیت تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب کا، پروفیسر محمد شاہد صاحب کا، ڈاکٹر طارق احمد مسعودی صاحب کا، جہانگیر صاحب کا، شعبہ تعلیم و تربیت اور اس کے تمام اسٹاف کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میں نے اپنی پڑھائی، باضابطہ پڑھائی ککشا 1 میں ہندی مادھیم سے شروع کیا، اور میں نے اردو جو ہے قرآن شریف پڑھی تھی تو حروف تہجی سے واقفیت تھی، میں نے باضابطہ اردو کہیں نہیں پڑھی۔ یہ الگ بات ہے کہ PhD میں میرا موضوع جو ہے اردو زبان و ادب پر عربی کے اثرات تھا، اور یہ صرف میرے گھر کی، میرے والدین کی، میرے گھر کے ماحول کی تربیت تھی، اور عجیب عالم تھا، ایک بہت ہی روایتی خاندان تھا۔ میرے دادا جو ہے گھر کی کسی بچی کو جو ہے وہ اسکول نہیں جانے دیتے تھے، چنانچہ مجھ سے بڑی بہن جو تھیں وہ کبھی اسکول وہ نہیں گئیں، مگر میں یہاں یہ بھی حقیقت بتاؤں کہ میری اہلیہ اردو میں MA ہیں، اور وہ میری بہن سے بہت کم اردو جانتی ہیں۔ وہ کبھی مدرسے نہیں گئی، مگر اردو زبان میں وہ شاعری کرتی ہیں، وہ اردو زبان کے تقریباً سارے جو ہے کتابوں کے بارے میں جانتی ہیں، وہ ادب کا بہت اچھا ذوق رکھتی ہیں۔ اردو گھر میں بولی جاتی تھی، ہم ہندی میڈیم میں پڑھتے تھے، مگر مجال نہیں تھی کہ ہندی کا کوئی شبد جو ہے گھر میں آ کے اس کا اچارن کر سکوں۔ وہاں میں نے انٹرمیڈیٹ کیا۔ جس سال میں ماریشس سے آیا تھا یہاں PhD سبمٹ کرنے کے لیے، اسی سال جو ہے وہ میرے ایک دوست نے میرے بیہاف پر یہاں کا فارم بھر دیا اور میرا سلیکشن ہو گیا، اور اس طرح آپ لوگوں کی رفاقتوں کا ساتھ مجھے ملا۔ پروفیسر صدیقی محمود صاحب جیسے شفیق ساتھی جو ہے اللہ نے مہیا کیے۔ میرے والد صاحب بہت سارے اسٹینڈرڈس کو نہیں مانتے تھے، مگر ایک بات مانتے تھے کہ والد کی ہر بات ماننی چاہیے۔ دادا میاں گھر میں صرف ایک بار آتے تھے، باہر مہمان خانہ تھا، بڑا مہمان خانہ تھا، ایک خانقاہی نظام تھا پورا،
لوگ آ کے گھر میں رہتے تھے، ہم کو پتہ بھی نہیں رہتا تھا کہ یہ کون ہے. ایسے لوگ میرے گھر میں آ کے رکتے تھے جن کو گھر کا کوئی ممبر نہیں جانتا تھا. وہ جائز میں آنے والے لوگ ہوتے تھے اور بتا دیتے کہ صاحب آپ وہاں چلے جائیے تو وہاں رہنے اور کھانے دونوں کا انتظام ہوگا. دادا میاں جب کھا کے جو ہے چلے جاتے تھے تو گھر کے حالات جو ہے وہ پھر جیسے سمندر میں موج اٹھتی ہے اور اس کے بعد پانی برابر ہو جاتا ہے، اسی جیسی کیفیت جو ہے ہم لوگ دادا میاں کی واپسی کے بعد جو ہے وہ محسوس کرتے تھے. ہمارے یہاں دیہات میں سانپ نکلنے پر وہ آتے تھے دم کرانے کے لیے کہ بھائی سانپ نہ آئے، وہ سرسوں کے دانے پر دم کرتے تھے. دادا میاں بھی کرتے تھے اور والد صاحب بھی کرتے تھے. تو اس کے بعد کہا جاتا تھا کہ یہ دانے گھر کی چاروں طرف پھیلا دو، سانپ نہیں آئیں گے. وہ انسان سمجھتا تھا کہ یہ دم کرنے کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں. مجھے میرے والد نے بتایا کہ سانپ جو ہے سرسوں پہ چلنے میں بے حد تکلیف محسوس کرتا ہے. لہٰذا یہ سمجھو اللہ کے کلام میں اثر ہوتا ہے، اس تاثیر مانو، مگر یہ ایک سائنٹیفک ریزن ہے جو یہ عمل جاری اور ساری ہے ہمارے خاندان میں ہوئے ہیں. آپ نے امیٹھی کا نام سنا ہوگا، امیٹھی پارلیمانی حلقے کا حصہ ہے اور وہاں کے راجا کا جاری واقعہ ہے کہ وہ اپنا پورا خزانہ لا کے جائیداد کو دادا کے والد تھے شالی حسن جائسی، مشہور فارسی کے شاعر. میں سمجھتا ہوں شعبہ فارسی میں ہر آدمی ان کو جانتا ہوگا. اور ایک ان کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں انہوں نے ایک قصیدہ لکھا تھا جو نجف اشرف میں آج بھی لکھا ہوا ہے. نجف اشرف میں حضرت علی کے مزار کے قریب میں پتھر پہ وہ قصیدہ کندہ ہے، تعالی اللہ زہ شان امیر یسرب و بتہا فروغ شرع پیغمبر چراغ ملت بیضا علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ امام الانس والجنہ وسیع مصطفیٰ حقا ابس درمانی منکوت مولا میر علی حرسو علی مولا. وہ بے حد شہدا تھے اور بڑے قصائد ہیں، اس کے علاوہ بھی ان کی بہت غزلیات ہیں. یہ انہی کا واقعہ ہے. اور بعد میں جب عام معافی ملکہ وکٹوریہ نے دی تو راجہ امیٹھی جو ہے واپس آئے اور واپس آنے کے بعد انہوں نے کہا تو شالی حسن صاحب نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے. تم نے اندر والے کمرے میں جہاں رکھا تھا وہ صندوق وہیں رکھا ہوا ہے. اور چنانچہ وہ اندر گئے اور جہاں صندوق کو چھوڑ کے گئے تھے وہیں پر وہ صندوق جو ہے رکھا ہوا تھا. اس میں بے حد نایاب جواہرات اور ہیرے وغیرہ تھے. غالباً اسی بات کی طرح. میرا نام محمد عاقب ہے، میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن سے. دو سوال یہ ہے کہ ایز اے مسلم اسکالر اور ایز اے پروفیسر آپ مسلمانوں کی تعلیمی زوال اور تربیتی زوال کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے سامنے کیا اسباب ہیں؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایز اے پی ایچ ڈی اسکالر چونکہ آپ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں اور بہت سارے مضامین لکھتے ہیں، تو ان مضامین کو لکھنے کے لیے اور کتابوں کو مصنف کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا راستہ ہے اس میں بتائیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ. یہ ضرور بتا دوں کہ جامعہ اشرف میں بھی 83 اور 84 میں جامعہ اشرف میں تھا. وہ میری مادری درسگاہ ہے، میں نے وہاں سے تعلیم بھی حاصل کی ہے. اور حضرت خواجہ مظفر صاحب وہیں پڑھا رہے تھے اور وہیں سے نکل کر وہ بستی کے ایک مدرسے میں چلے گئے تھے، وہاں چلا گیا تھا. بہت بہت شکریہ آپ کے جذبات کا. جانتے ہیں کہ جب کسی ملک میں کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو وہاں کے رہنے والوں کے لیے ایک عارضی نظام بنایا جاتا ہے. زلزلہ آ جائے خدا نخواستہ، سونامی آ جائے تو شہر تباہ ہوتا ہے، عمارتیں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں. تو وہاں کے رہنے والوں کو ایک عارضی کیمپ شہر میں پہنچا دیا جاتا ہے اس توقع پر کہ جب شہر کی بنا ہو جائے گی، جب شہر کی تعمیر ہو جائے گی تو کیمپ سے نکال کے لوگوں کو لا کے شہر میں آباد کر دیا جائے گا. لارڈ میکالے نام کی ایک سونامی جو ہے ہمارے ہندوستان کے علمی شہر پر آئی تھی، جس میں پورا ہندوستان کے مسلمانوں کا علمی نظام تعلیم درآمد رکھا. کچھ غیور دیندار مخلص علماء نے ٹینٹوں کی ایک بستی بنائی جس کا نام مدرسہ رکھا. اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب نظام موحد یونیفائڈ سسٹم آف ایجوکیشن ہم دوبارہ تعمیر کر لیں گے تو مدرسے کے ساکنین کو پھر اس میں واپس لے کے چلے آئیں گے. مگر بعد میں آنے والوں کی ہمتیں کمزور تھیں اور انہوں نے اسی ٹینٹ کے شہر کو آخری اور فائنل ڈیسٹینیشن سمجھا. یہ بے حد تلخ حقیقت ہے مگر مجھے پورا یقین ہے اس کے اوپر. جو درس نظامیہ تھا، درس نظامیہ میں باقاعدہ طور پر جو ہے دنیاوی تعلیم، یعنی جو کہتے تھے کہ حاضر نظام یعتمد علی التعلیم الدینی والزمنی، یہ مولانا نظام الدین فرنگی محلی کا پہلا جملہ ہے جو ان کے ذریعے تیار کیے ہوئے سلیبس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ نظام تعلیم
دین اور دنیا دونوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کیا گیا. اور اسی نظام کا یہ خامیازہ ہے جو سچر کمیٹی کی جو رپورٹ، سچر کمیٹی یہ نہیں لکھا، یہ تو بتایا کہ ہماری حالت کیا ہے، مگر وہ حالت کے اسباب کیا ہیں وہ صرف آزادی کے بعد کے اسباب کو انہوں نے گنایا ہے، آزادی کے پہلے کے اسباب کو نہیں گنایا. میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آزادی کے پہلے کے اسباب گنائے جائیں تو سب سے بڑا مدرسہ جو نظام مدرسی نظام ہے وہی سب سے بڑا ذمہ دار ہے اس پوری جو ہے انحطاط کا، پورے تنزل کہ مسلمان اپنی پوری توانائی صرف تعلیم پر لگا. میں کسی کو مشورہ نہیں دے رہا ہوں ورنہ اور نہ یہ بات آپ ہم سے نقل کر کے کہیں اور تک پہنچائیے. میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ مسلمان الیکٹرل پالیٹکس سے 10 سال کے لیے بالکل اپنے کو باہر نکالیں اور جا کے دیکھیں آئے، یہ بھی نہ بتائیں گھر میں آ کے بیوی شوہر کو نہ بتائے، شوہر بیوی کو نہ بتائے کس کو ووٹ دیا، نام ہی نہ لیں بالکل، اور سب پوری طور پر تعلیم کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں. یہی جو ہے الٹیمیٹ سولوشن اور الٹیمیٹ راستہ. سب سے افضل انسان کون تھا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفعهم للناس، جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے. سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ فرمایا سرور تدخلہ فی قلب الناس، سب سے اچھا عمل وہ خوشی ہے جو آپ دوسروں کے دل میں ڈالتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ خراب بات کو کرنے کے لیے آپ زبان بھی خراب استعمال کریں، خراب بات بھی اچھی لہجے میں، اچھے انداز میں کہی جا سکتی ہے. یہ اصل جو ہے انسانیت کا پیغام ہے. اور میں بتاؤں آپ کو کہ قرآن میں لفظ انسان، ناس، بنی آدم، یہ سب ملا کر اتنی مرتبہ آیا ہے جتنی مرتبہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ملا کے نہیں آئے. عبادتیں ہم کو اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ ہم ایک اچھے انسان، با اخلاق انسان بن سکیں. اگر یہ عبادتیں بھی ہم کو با اخلاق اور نفع بخش انسان نہیں بنا رہی ہیں تو ہمیں اپنی عبادتوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہم انہیں غلط طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہ جو متوقع نتائج ہیں وہ ہمیں نہیں دے رہے. غلطی آپ چھری رکھ دی جائے، آپ غلط کو صحیح مت کہیے، مگر ایک چیز غلط ہے اور ایک غلطی کا فاعل ہے. غلطی کرنے والا ہمیشہ آپ کی ہمدردی، آپ کے رحم کا مستحق ہے. اسلام اسی چیز کی دعوت دیتا ہے کہ آپ سب کے نفع بخشی کیجیے.